شروع سے ہی آپ خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں سارا وقت گزارتے تھے، اور ان عبادتوں نے ہی آپ کے روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا، آپ کے دل کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری حقیقت کھل گئی۔ اس خواب میں آپ پر یہ بات بھی کھل گئی کہ اس دنیا کی رونقیں، تفریحات، انجوائمنٹ اور یہ چمچماتی دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں کے عیش و آرام ٹیمپرری اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی یا برائی کرے گا تو وہ خدا اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ یہ سچا خواب آپ کو بار بار نظر آتا، آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں اور سچائیاں آتی چلی جاتی جن کی آپ تلاش کرتے تھے، جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے تھے۔ اب حق اور سچائی آپ کے نظروں کے سامنے آ گئی اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جہاں سکون اور اطمینان اور نور حاصل ہو گیا، وہی آپ کا دل خدائے بزرگ و برتر کی قدرت اور بڑائی سے بھی لرز اٹھا۔ برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پا لیا، اگرچہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن ان سچائی کے راز کھل جانے کے بعد جب آپ نے اپنی قوم پر نظر ڈالی تو آپ کا دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل فرمایا، آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے تھے جو خدا کی رحمت، مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم اندھیروں، گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا، کہاں سے آئے گا اور